اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرشید صاحب، آپ کی فرمائش کے مطابق میں پھر سے ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس کو آپ نے کہا کہ فیس بک پہ بھی ڈالیں، آپ یوٹیوب پہ بھی چڑھائیں، اس لیے چڑھا رہا ہوں، ورنہ تو آج کل میں اے آئی سے وہ فیسلٹی یوز کرتے ہوئے، جب قرآن پورا موجود ہے گوگل میں اور وہ ریڈ کر کے بھی آپ کو سنا رہا ہے اچھی اردو میں، تو آپ اس کو یوز کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ انسان اپنی طور پہ بات کرے تو اس کے جذبات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک مشین سے اگر آپ پلے کر دیں گے ایسا ہی، تو آپ کا سوال، آپ کا لنک تو میں نے دیکھ لیا ہے، اس کا جواب بھی دوں گا۔ اس سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں تاکہ بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں مجھ سے، وہ اعتراض کرنے والے بھی اسی کیٹیگری کے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، یا مدینہ کے دور میں منافقین تھے۔ ہمارے پاس آج کل مکسچر ہو چکا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیپر کون سی کوالٹی کا ہے، ریکارڈنگ کیسی ہے، مشین کون سی کمپنی کی ہے، آواز صاف آ رہی نہیں آ رہی۔ تو یہ اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، نمود و نمائش اور یہ دکھاوے کے پیچھے بھاگ کے اندر میٹیریل کیا ہے ان کو کبھی اس سے مطلب نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہ بات آپ کے بھیجے ہوئے ویڈیو سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں باقی تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے اس بیان کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کبھی اپنی لائف میں نہیں کہا سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، میں نے کبھی نہیں کہا۔ میرا جو کام میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، جو قابلیت دی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرا لہجہ سخت ہے یا کچھ ہے تو وہ سچویشن کے حساب سے اسی طرح سے بات کرنا چاہیے۔ یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے کہ میرے اس پورے بیان میں اگر آپ کو کوئی کام کی چیز ملتی ہے تو اسے لے لیجئے، اگر آپ کو کوئی چیز بیکار لگتی ہے تو چھوڑ دیجئے۔ کسی بات سے میری اعتراض ہے تو اس کو صلاحیت، شرافت، اخلاق کے ساتھ مجھے اکیلے میں مل کے، مجھے فون کر کے، بات کر کے، ملاقات کر کے، اسپیشل بات کر کے، اگر آپ مخلص ہیں تو، ورنہ تو وہ اعتراضات کرنے والے، نبی پہ غلاظت ڈالنے والے، یہ کرنے والے، دنیا کے سامنے نمود و نمائش کر کے کسی طرح تحقیر کرنا، حقیر دکھانا نبی کو، اور یہ اس طرح کی حرکتیں تو ہر زمانے کے کافر کرتے رہے ہیں، ہر نبی کے دور میں کرتے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آئیے مدعے پہ آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا لنک میں پورا شیئر کروں پھر کسی کے ساتھ مناسب نہیں ہے، میں کسی اور کا ویڈیو شیئر کر کے، میں مدعا اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جو صاحب بڑے اخلاص کے ساتھ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں جب کسی کو دین کی دعوت دوں، اسلام کی دعوت دوں تو مجھے کیا پیش کرنا چاہیے، تو وہ بات کو وہیں سے شروع کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو دین سکھایا ہے وہ بڑی محنت کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے اوپر جائیں گے تو اس سے اوپر والے لوگ، ان سے پہلے والے لوگوں جو محنت کر کے ان تک منتقل کیا ہے، چنانچہ قرآن بھی ایسا ہی منتقل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیڑھی چڑھتے جائیں، میں ٹائم بچاتے ہوئے بات کروں گا، تو اب میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ سب کے بارے میں ڈیٹیل پڑھوں، سب کے بارے میں مانوں۔ مثال کے طور پہ آپ مجھے دین کی دعوت دے رہے ہیں، میں ایک نان مسلم ہوں، آپ مجھے سب سے پہلے کیا سکھائیں گے؟ کلمہ پڑھا دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چلیے وہاں سے سوالات کی لائن لگ جائے گی، میں پوچھوں گا اچھا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے، میری زبان میں سمجھائیے، آپ سمجھائیں گے۔ پھر میں پوچھوں گا عبادت کا مطلب کیا ہے، آپ بولیں گے وہ عبادت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ یہ ہوگا۔ پھر میں پوچھوں گا محمد رسول اللہ کیا ہے، پھر آپ مجھے وہ سمجھائیں۔ کہانیاں سناتے رہیں گے کیا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے، آپ کو اتنی ذمہ داری دی ہے کہ یہ میسیج تم دنیا تک پہنچا دو۔ جب پہنچائیں گے تو سوالات اٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ چنے ہیں، جو آیتیں چنی ہیں، جو سوروں کی سیریل بنائی ہے، وہ انسانی برین کے حساب سے۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کسی امام کے قصے سناؤں، کسی صحابی کے قصے سناؤں، کسی محترم بزرگ کے، کسی ولی کے واقعات سناؤں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں، ٹیمپریری، سامنے والا جذبات میں آ جائے گا،
آپ کے سامنے ایسے کئی فرقے ہیں جو سر پہ تھیلے لے کے پیٹ پہ تھیلے لے کے گھوم رہے ہیں بیچارے، دین کا دال بھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ دین اصل میں قرآن میں ہے، یہاں سے میں آپ کے بالکل بات کا ایگزیکٹ جواب دے رہا ہوں، دین قرآن میں ہے اور مکمل ہے دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ وحی کے مکمل ہونے کے بعد بھی 3 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے وفات سے پہلے۔ اس پیریڈ کا استعمال اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 مہینے کا ایک پیریڈ رکھا تھا کہ وہ 3 مہینے میں قرآن کی ترتیب دی گئی، جس طریقے سے نازل ہوا قرآن، آج ہمارے پاس قرآن اس ترتیب سے نہیں ہے، لکھا ہوا کچھ اور ہے، یعنی فاتحہ کے بعد بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ وغیرہ وغیرہ۔ مکی صورتیں جو پہلے نازل ہوئی وہ آخری میں ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی بڑی صورتیں وہ سب سے پہلے لکھی ہوئی ہیں۔ اس سبجیکٹ میں بول چکا ہوں، پھر اگر آپ کا سوال ہوگا تو میں الگ سے بتاؤں گا۔ یہاں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت جو کلام مجید موجود ہے، قرآن مجید، قرآن کریم موجود ہے، مجھے اسی پیرائے میں رکھ کے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اب میری خوش قسمتی ہے کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہو گیا، میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ہاتھ میں قرآن فری میں مل گئی، میرا نام مسلمانوں جیسا رکھ دیا گیا، لیکن میں مسلمان شعوری طور پہ اسی وقت ہوں گا جب قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھوں گا، یا قرآن کی زبان تک میں اپنے آپ کو لے جاؤں گا عربی سیکھنے کے لیے۔ چلیے ٹھیک ہے، بہرحال میرا جو بھی راستہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا، قرآن تک پہنچنے کا، میرا اپنا ایک زندگی کے حساب سے، میں عربوں میں رہا، میں نے عربی لکھی، میں بچپن میں عربی لکھتا تھا، نماز کو لکھنا مجھے آ گیا تھا، ایک الگ راستہ ہے۔ عقیدہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ اپنے بڑوں سے ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا انسان عقیدے کو چیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وہ عقیدے کو چیک کرتا ہے، ایک ایک چیز کو پیوریفائی کر کے قرآن کے فریم میں رکھ کے واپس اپنے عقیدے میں ڈالتا ہے، جو قرآن کے خلاف ہے اسے نکال دیتا ہے، بھلے وہ کسی کی بھی بات ہو۔ میری والدہ نے سنائی ہوگی، والد نے سنایا ہوگا، نانا دادا نے سنایا ہوگا، چاچا نے، ماما نے سنایا ہوگا، کسی مسجد کے امام صاحب نے سنایا ہوگا، مجھے عربی پڑھانے والی استادیمہ نے سکھایا ہوگا، یا کسی بڑے امام کا حوالہ دیا گیا ہے، یا کسی اہل بیت کا، یا کسی صحابی کا۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اگر مجھے یہ ایمان ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، مکمل ہے، آسان ہے، ساری دنیا کی ہدایت کے لیے ہے، سارے تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک محفوظ ہے، اس کے بعد بھی محفوظ ہے۔ قیامت کے دن بتایا جائے گا نا، یہ کتاب کے ذریعے سے بتاؤ تم، میں نے یہ کہا تھا، تم نے کیا کیا۔ وہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو میں اماموں سے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس لیے میں حدیثوں میں دیکھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی استاد سے پوچھا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، پوچھا ہوگا تم نے، مجھ سے کنفرم کیوں نہیں کیا؟ کیا تم نے مجھ سے کنفرم کیا؟ جب تم کو 5 مرتبہ بلایا جا رہا تھا، حیا علی الصلاۃ، آؤ تعلق پیدا کرنے کے لیے، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم۔ وہی کامیابی ہے کہ میں جس جگہ سے آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں واپس پلٹ کے وہاں جا رہا ہوں۔ انعام یافتہ لوگ جنت میں رہیں گے، اور جو بدکار، فاسق، گنہگار، ضدی اور اس طرح کے چھچور پن کرنے والے لوگ جہنم میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی میرے، دین مکمل ہے۔ جو بات مدعے کی ہے، پتے کی ہے، جو اس پورے آپ کے ویڈیو کا اصل لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو دے رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں، پہلی پریورٹی آپ کی عقل کی ہے، اور عقل کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے تعوذ کرنا ہے کہ اللہ میری عقل کو سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ تیری کتاب پڑھنے سے پہلے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نحل 98، 99، 100 پڑھ لیجیے۔ تو میں کچھ کرنے سے پہلے، اپنی عقل استعمال کرنے سے پہلے اللہ کے پاس جا کے پیوریفائی کروں گا، اپنی عقل کو محفوظ کروں گا، پروٹوکول لے لوں گا۔ الحمدللہ ہم لیتے ہیں، شعوری طور پہ لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی لینگویج سیکھتے ہیں، اس میں سے جو مغز نکالنا ہے نکالتے ہیں۔ اللہ نے کہا محکمات کی طرف توجہ کرو، متشابہات ایگزامپلس ہیں۔ بس میرا قرآن مکمل ہو گیا۔ اب بہت سارے مسائل ہیں، وہ مسائل جب پیش آئیں گے ہماری زندگی میں تب دوسری کتابیں نکال کے پڑھیں گے۔ بہت سارے مسائل ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ نماز کیسے پڑھنا ہے مجھے ضرورت نہیں، آپ مجھے بتائیے
کتنے ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے کتنے سو ہوں گے جو پوری بخاری کو پڑھ کے، پوری سیاستہ کو پڑھ کے، حنفی شافعی مالکی حنبلی کو پڑھ کے ایمان لائے ہوئے ہیں، پڑھ کے وہ عمل کر رہے ہیں سنت پہ. بالکل جاہل. وہ تو دیکھا دیکھی کر رہا ہے. وہی بات ہو گئی کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ جو آیا تھا یہ جھوٹوں، نالائقوں اور کافروں کے لیے آیا تھا، یا کم عقل لوگوں کے لیے، یا جو اس کے پاس عقل وہ استعمال ہی نہیں کرتے. عقل مند لوگوں کے لیے تو وہ ہے گھڑی ڈٹرجنٹ کا جو ایڈورٹائزمنٹ آتا تھا، پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں. تو ہم پہلے پڑھیں گے قرآن اپنے طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. سچی نیت کے ساتھ پڑھیں گے، برائیوں کو چھوڑنے کے لیے پڑھیں گے، اچھائیوں کو اپنانے کے لیے پڑھیں گے، دنیا سے فساد کو مٹانے کے لیے پڑھیں گے، اس پہ عمل کرنے کے لیے پڑھیں گے. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. آپ ذرا ایسے لوگوں کی کیٹیگری دیکھیے جو اعتراضات کرتے ہیں، آخری درجے کے فاسق، آخری درجے کے لالچی، جھوٹے، فریبی، دھوکے باز. ایسے لوگ تو ہر دور میں رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کتاب میں، یہ اے محمد تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، صرف ہر نبی کے دور میں ان کا مذاق اڑایا گیا ہے نبیوں کا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مجھے ایک دلاسا مل گیا کہ ایسے کافروں کا ہونا اور ایسے کافروں کا اعتراض کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں حق پہ ہوں. ورنہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو تم اپنا چینل کھولو. تو میرے بھائی، آپ کا جو اشارہ ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، میں بات سمجھ گیا ہوں. آپ جو ریفرنس مجھے دیے ہیں میں آپ کی بات کو بھی سمجھ رہا ہوں کہ دین قرآن کے ساتھ مکمل ہو گیا. اللہ کے نبی کی سنت تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے. آپ عربی زبان سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اکثر یہ جاہل وہی مثال دیتے ہیں اور آیات کا غلط کوڈ کرتے ہیں. ما تاکم الرسول فخذوہ، وہاں مال غنیمت بانٹنے کی بات ہو رہی تھی سورۃ توبہ میں. پورا رکوع تو پڑھتے نہیں، پوری آیت پیش نہیں کرتے. اتنے خائن اور اتنے بھٹے باز ہیں یہ لوگ، چور اندر سے، منافق. ایسی آیتیں کوٹ کرتے، وہ بیچ میں سے ادھوری اس کا مطلب بدل کے یہ کر کے. ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ ایسے کافر ہیں، یہ ایسے منافق ہیں. بات کو ایوجہ کا لفظ استعمال کیا، توڑ مروڑ کر کے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال عبدالرشید صاحب، میرا معاملہ بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، اتنا صاف شفاف کہ وہاں پر کوئی ٹھہر نہیں سکتا. پھر ایسے گندے لوگ تو آ ہی نہیں سکتے. تو آپ اتنی بات سمجھ لیجئے کہ دین مکمل ہو گیا قرآن میں. اب مجھے کسی امام، کسی بزرگ، کسی ولی، کسی صحابی، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری ہے، میں اس کو ہسٹری کے لیول میں رکھ کے دیکھوں گا. جو بات قرآن سے میچ ہوتی ہے، علامہ اقبال کا شعر ہو، غالب کا ہو، میر کا ہو، حالی کا ہو، کسی کا بھی ہو، ریفرنس دیتے ہوئے لوگوں کو تھوڑا اچھا لگتا ہے شعر و شاعری کا معاملہ، ان کو وہ شعر سنا کے اگر میں بتا دوں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بھیک منگوں کے لیے کہا تھا علامہ اقبال نے کہ تم جو بھیک مانگ رہے ہو اللہ سے، اس میں اپنے کیریکٹر میں وہ بلندی پیدا کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کا جو معاملہ ہے قرآن میں، اس کو بھی علامہ اقبال نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ کیا تھا وہ کہ اسی آیت کے سلسلے میں ابھی مجھے شعر یاد آ رہا تھا، ذہن سے نکل گیا کہ ہاں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. نہیں، یہ شعر نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. بہرحال خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اوپن ڈور ہے، وہ تو دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کو جو چیز مانگنی چاہیے وہ مانگنی چاہیے. جیسے میں نے کہا تعوذ، تو ہم تعوذ کرتے ہیں، پھر قرآن کو سمجھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھئی اہدنا الصراط المستقیم. پھر آگے بڑھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے نفس کی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اس کی پھر التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس شر سے بھی محفوظ رکھ. ہمارے اندر بھی تو ہے نا الہمہا فجورہا و تقواہا. بس دین مکمل ہو چکا ہے. اگر مجھے کوئی چیز دیکھنا ہے اور اگر میرے سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے میں، حج کے مناسک میں اور یہ اور وہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تھوڑا ہی دیکھے گا. وہ تو یہ دیکھے گا کہ علم کتنا تھا، عمل کتنا تھا، اس میں اخلاص کتنا تھا. پھر اس نے اصل ڈیوٹی کی نہیں کی، اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی ہو رہی تھی،
اس کی آنکھوں کے سامنے قرآن کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی تھی، اس نے کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی یا نہیں کی؟ جو بازار میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے روایتوں کو لا کے. اچھا پھر یہ کمبختے متحد بھی نہیں ہیں. چلو آپ 10 بخاری لے کے آئیے، سب میں آپ کو اختلاف ملے گا. ترجمے لے کے آئیے، 54-55 ترجمے مشہور پوری دنیا میں، صرف انڈیا پاکستان کی بات کروں میں، اردو کے، سب میں مختلف اختلاف. کیوں؟ کیونکہ یہ لکیر کے فقیر ہے، کہیں نہ کہیں بھیک منگے ہیں. انہوں میرے بزرگ نے کہا، فلاں نے یہ کہا، اسی لیے بٹے ہوئے ہیں، گلی گلی کے ہوئے ہوئے ہیں. ورنہ سب مل کے اہدنا الصراط المستقیم پوچھتے، اللہ سے یہ پوچھتے ایاک نعبدو، جمع کا صیغہ ہے نعبدو، اعبدو نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے. اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. آگے اس کے معاملے میں ہمیں مدد فرمائیے کہ آپ کی عبادت ہم کس طرح کریں. وہ ایاک نستعین، اس لیے مدد مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب مجھے پرٹیکولرلی ضمی سورہ ضمی آیت جو میں پڑھوں گا اس معاملے میں ڈائریکشن دیجئے کہ کام کو میں کیسے کروں. چھوٹی موٹی غلطی ہوگی میں معافی مانگوں گا، وہ مجھے ادراک دے گا، وہ مجھے فہم عطا کرے گا کہ یہ معاملے میں فلاں صاحب نے صحیح کہا ہے، ان کی تحقیق صحیح ہے. تم تحقیق کرو، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. ہمیں یہ شارٹ کٹ راستہ نہیں دکھایا جاتا، بیکاری کا، عیدی پن کا، اس کا دیکھا دیکھی، اس کا سنا سنی کرتے رہو بس جاہلوں کی طرح. تھوڑی سی محنت ہے جس سے آپ کا دنیا میں بھی پیوریفیکیشن ہوگا، آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی. پوری محبت، پورے اخلاص کے ساتھ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میرے بھائی. دین مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد دال یہ نون کے بعد ایک نقطہ ایڈ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے، توہین ہے نبی کی، کہ نبی نے پوری بات نہیں بتائی، ادھورا چھوڑ کے گئے، جس کی وجہ سے اہل بیت کو یا صحابہ کو یا ائمہ کو پورا کرنا پڑا. نہیں، ان سب کا کام صرف اتنا ہی تھا کہ لوگوں کو عربی زبان سکھاتے، اللہ کا کلام ہاتھ میں تھما دیتے. اس کے بعد کہتے اگر اس میں کوئی سوال ہو تو ہم سے پوچھو. وہ جس کا سوال تھا انہوں نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا. وہ ان کے پیریڈ کی بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے سوال کیا وہ ان کے اپنے مسائل تھے. مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے کو اگر کوئی سوال کی ضرورت پڑے گی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو اور تعلق جوڑو میری کتاب سے، مجھ سے. تو وہ کتاب میں کیا صحیح بات ہے، میں کس مقصد سے وہ کتاب کو نازل کیا، وہ سورہ نازل کیا، اس سورے میں یہ آیت کو نازل کیا، اس کے کچھ اصول ہیں، تم اصول کی پابندی کرو. اور یہ مت دیکھو کہ جو بولنے والا ہے وہ کیا ہے. یہ کافروں کی عین صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلا الزام، تھوڑی دیر پہلے گواہی دی ہے کہ آپ کے اتنا سچا، صادق اور امین آدمی ہم نے نہیں دیکھا. 40 سال کی زندگی، بعثت عمراً. اللہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ ان کو کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. ایسی باتیں کبھی کی میں نے تم سے؟ پھر بھی یہ اعتراض لگا کہ تم امی ہو، تم غریب ہو، تم ہمارے پاس بکریاں چراتے تھے، تم جاہل ہے، تم فلاں ہیں، تم یتیم ہے، تم یہ ہے، اللہ ہم کو چھوڑ کے تم کو کیوں نبی بنایا. یہی وہ چور ہیں، یہی وہ منافقین ہیں جس کو آج تکلیف ہو رہی ہے میری داڑھی سے، میرے آرٹ سے، میرے پروفیشن سے. دیکھ لیجیے آپ، کئی ذلیل قسم کے لوگ ملیں گے. انجینئر محمد علی پہ الزام، تو انجینئر ہے پنکھے بنا. ارے وہ انجینئر ہے، اس نالائق کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انجینئر پنکھے نہیں بناتا، لیکن وہ باقی کے چھچورے مولوی جو ہیں بیٹھ کے بولتے تو انجینئر ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد کو تم جاؤ پوڑیاں بنا کے دوا دو. اس ذاکر نائک کو بول رہے ہیں تمہارا کیا کام ہے، تم نائک ہے، تم ہندو ہے، تم فلاں ہے. یہ چھچوری قسم کی باتیں ہیں، آپ اس پہ غور مت کیجیے. دین مکمل ہو چکا ہے. ہمیں کسی بھی راوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی صحابی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری پڑھنا ہے، جب ٹائم ملے گا تو پڑھیں گے. اگر کوئی ایسا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے اپنی عقل استعمال کریں گے، اپنے رب سے پوچھیں گے. وہ زندہ ہے، سوتا بھی نہیں ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی. وہ زندہ ہے اور میں اس سے قریب ہوں. وہ تو مجھ سے قریب ہے ہی، وہ تو ایک معمولی کیڑے کے بھی قریب ہے. اس کی تکلیف کو بھی جانتا ہے. وہ کیڑا بول نہیں سکتا اللہ کو، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے. یہ لوگ توہین کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائی، جو قرآن کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. قرآن کو کمزور ثابت، خود کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، قرآن سمجھ میں آتی نہیں، کیونکہ اللہ نے تالے لگا دیے ہیں آخری میں ان کی ضد کی وجہ سے. جاہل آدمی اگر کوئی غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معافی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے. اگر مانگے گا تو ضرور دوں گا. لیکن یہ اندر سے کافر ہیں، یہ اندر سے تالا ڈالے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اندر سے. تب اللہ نے باہر سے بھی تالا لگا دیا، بولے اب کوئی نہیں کھول سکتا.
من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وما یضل الا الفاسقون. السلام علیکم.